شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا محمد عاصم معاویہ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے والد محترم مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نائب خطیب تھے۔ جنگوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو وقت جیل میں گزارا، حق نواز مسجد کو آباد کرنے والے مولانا کے والد محترم تھے۔ جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ نے الیکشن لڑا، 38,000 ووٹ لیا۔ حاکم وقت نے آپ کو پابند سلاست رکھا۔ جن لوگوں نے جنگوی شہید کو ووٹ دیے تھے ان کو ظلم کا نشانہ بنانے لگے، تو مولانا مختار سیال شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ جس شخص نے حق نواز جنگوی کو ووٹ دیا ہے، دنیا کا کوئی درندہ اس پہ ظلم نہیں ڈال سکتا۔ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا مختار سیال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب مختار سیال ہے تو سمجھو حق نواز جنگوی موجود ہے۔ اور دنیا رفظ نے مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے نام کو ختم کرنے کے لیے ضروری سمجھا تھا کہ مختار سیال کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو حق نواز کا مشن ختم ہو جائے گا۔ بالآخر مولانا مختار سیال رحمۃ اللہ علیہ جامع شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا حق نواز کے مشن کو جاری رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا فرزند عطا کیا کہ جو اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ دشمن ہمیں اسمبلی جانے سے بھی روکتا ہے اور دشمن ہماری حق کی آواز کو بھی دبانا چاہتا ہے، مولانا نے سیاست کا آغاز کیا اور جنگ کے حلقے سے تھوڑا شور کوٹ کے حلقے میں انہوں نے محنت کی۔ میں نے جا کر دیکھا ہے گلی گلی سے، کوچے کوچے سے ایک ہی آواز آتی ہے، ہمارا ایم این اے، ہمارا ایم پی اے عاصم معاویہ، عاصم معاویہ۔ اور مولانا عاصم معاویہ کی محنت بولتی ہے انشاءاللہ العزیز ایک دن قومی اسمبلی کا دروازہ کھلے گا، حق نواز شہید کا یہ روحانی فرزند اس اسمبلی میں پہنچے گا، اور انشاءاللہ العزیز جس مشن پر ان کے والد محترم نے جان قربان کی ہے اس آواز کو اسمبلی میں بلند کریں گے۔ مولانا عاصم معاویہ اس عزم کے ساتھ میدان میں ہے کہ حق بات کہے اور ڈٹ جائے، حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے جب خون میں نہا دشمن بھی کہے کردار صحابہ زندہ ہے، کردار صحابہ زندہ ہے، کردار صحابہ زندہ ہے۔ جس شعر کے ساتھ ان کے والد محترم شہید ہوئے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جنگوی دلوں کو جلاتا رہا، اخوت کے پرچم اڑاتا رہا، جنگوی دلوں کو جلاتا رہا، اخوت کے پرچم اڑاتا رہا، ہوا جب کبھی ذکر مہر وفا بڑی دیر تک یاد آتا رہا۔ تشریف لاتے ہیں وارث مثل ناموس صحابہ ابن شہید جرأت مند عالم دین حضرت مولانا محمد عاصم معاویہ سیال صاحب، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، دینی مدارس، جامعہ فاروقیہ، حضرت مولانا محمد عاصم معاویہ سیال صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق ست تکریم قرہ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کا اہتمام علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ فاروقیہ کوٹ رفیع کاموکی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت محتمم صاحب، قاری محمد اقبال صاحب اور ان کی ٹیم کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی مخلصانہ دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ درمیان میں گیپ آیا ہے، وقفہ آیا ہے، وگرنہ چند سال پہلے الحمدللہ یہاں پہ بڑا آنا جانا ہوتا تھا۔ بھائی محترم مولانا سعید الرحمن فاروقی صاحب اور ہم جس قدر ہو سکتا تھا یہاں پر دین کا کام کیا،
اور زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر بھی حاضری ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک دین کی اس درسگاہ کو دیر اور دور تک قبول فرمائے، پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو قبول فرمائے، معاونین کے تعاون کو قبول فرمائے۔ سامعین محترم، حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے یہ کائنات اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ظلم کا اندھیرا، ستم کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، عریانی کا اندھیرا، بے حیائی کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، توہمات کا اندھیرا، نفرت کا اندھیرا، عداوت کا اندھیرا، خون ریزی کا اندھیرا، ہر طرف اندھیروں کا راج تھا۔ ظلم میں لپٹا ہوا سماج تھا، نفرتوں کا ہر طرف رواج تھا۔ آقا کے آنے سے پہلے نہ ماں کی پہچان تھی، نہ بہن کی تمیز تھی، نہ بیٹی کے لیے زندگی تھی، نہ ہی دین حنیف سے آشنائی باقی رہی تھی۔ لوگ اللہ سے دور تھے، اللہ کے دین سے دور تھے، عقیدہ توحید سے دور تھے، اقدار سے اور کردار سے دور تھے۔ ایسے عالم کے اندر جب اندھیروں کا راج تھا، ایسے عالم کے اندر جب ظلم میں لپٹا سماج تھا، ایسے عالم کے اندر جب توہمات کا رواج تھا، اللہ نے کرم کیا، احسان کیا، فضل فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک ماہ جبی بچے کو بھیجا۔ ایک دل نشیں ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا۔ میرے پاک پیغمبر کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین، سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، سرور کونین، سید الکونین، تاجدار ختم نبوت، ہادی و مہدی پیغمبر، کائنات کی روح اور جان پیغمبر، نبیوں کے امام پیغمبر، رسولوں کے سالار پیغمبر، پیغمبروں کے سلطان پیغمبر اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، 950 سال نہیں لگے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، 300 سال بھی نہیں لگے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، 100 سال بھی نہیں لگا۔ 63 برس کی اس دنیا کی ظاہری زندگی، اس 63 برس میں سے 40 سال تو اخفاء نبوت کے، 40 سال کے بعد اظہار نبوت، اس 40 سال کے بعد 23 سال اظہار نبوت کے ہیں، جن میں سے 13 سال مکہ کی زندگی، 10 سال مدینہ کی زندگی، 23 سال کے مختصر عرصہ میں دلوں کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو حضور کے صدقے، توحید کے نغمے ملے حضور کے صدقے، کعبہ کو عزت ملی حضور کے صدقے، یثرب کو طیبہ کا خطاب ملا حضور کے صدقے، چور چوکیدار بنے حضور کے صدقے، رہزن رہبر بنے حضور کے صدقے، بگڑے سور گئے حضور کے صدقے، اجڑے آباد ہوئے حضور کے صدقے، وقت زمانے کو عزت ملی حضور کے صدقے، علاقے اور یارانے کو عزت ملی حضور کے صدقے، نسبت والے گھرانے کو عزت ملی حضور کے صدقے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اس کائنات میں زندگی کے جتنے نقشے ہیں
वो सारे नक्शे सदका मुस्तफ़ा का है। जिंदगी की जितनी चलत फिरत है नबी की नबुव्वत का सदका है। लहलहाते खेत हो या चहचहाते परिंदे हो, मुस्कुराते फूल हो या हरी भरी वादियां हो, बहती हुई नदियां हो या समंदर की तुग़यानियां हो, तहत सरा हो या अर्श उला हो, नबातात का वजूद हो या जमादात का जमूद हो या हैवानात की चलत फिरत हो, फूल और कलियां, शहर और गलियां, कायनात के सारे रंग, कायनात में बिखरी सारी खुशबू, सूरज की चमक, चांद की दमक, कहकशाओं की मुस्कुराहट, आसमान और जमीन की बुलंदियां, जमीन का फैलाव, आसमान की छत, कायनात का सारा निजाम और पहाड़ों का जमाव। फिर इसके बाद भी बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। मिंबर को इज्जत मिली नबी के सदके, मुदर्रिस का दरस देना नबी का सदका है, मुहद्दिस हदीस पढ़ाता है नबी का सदका है, मुफस्सिर तफसीर पढ़ाता है नबी का सदका है, खतीब खिताबत के जौहर दिखाता है नबी का सदका है, मुकर्रिर तकरीर करता है नबी का सदका है, नकीब लफ्जों को तरतीब देता है नबी का, वाइज वाज़ो नसीहत करता है नबी का सदका है, शायर लफ्जों का चुनाव करता है नबी का सदका है, हिदायत की बारिश नाजिल हुई नबी का सदका है। 23 साल के मुख्तसर अरसा में माँ के कदमों में जन्नत आई तो नबी के सदके, बाप जन्नत का दरवाजा बना तो नबी के सदके, बहन के सर पे चादर आई तो नबी के सदके, बेटी बाप के लिए रहमत बने तो नबी के सदके, तेरी मेरी शक्ल बच गई नबी के सदके, गुनाहों पे पर्दा आया नबी के सदके, कल कयामत वाले दिन तेरी और मेरी बख्शिश होगी तो ये भी सदका मुस्तफा का होगा। ताजदारे खत्मे नबुव्वत शान मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। सदका मुस्तफा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप भी अगर इस वक्त जामिया फारूकिया में इस ठंडी रात में इस वक्त यहाँ मौजूद है तो ये करम खुदा का है, सदका मुस्तफ़ा का है। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको इस काबिल समझाया कि आप हुजूर की बात सुने, आप हुजूर की नात सुने, आप हुजूर के यराने का जिक्र सुने, आप हुजूर के घराने के फजाइल सुने। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। सामीन मोहतरम, बात चल रही थी, रबीउल अव्वल का महीना, सोमवार का दिन है, बनु हाशिम का कबीला है, अब्दुल मुत्तलिब का खानदान है, जनाबे अब्दुल्ला का घर है, सैयदा आमना की गोद है, सुबह सादिक का वक़्त है, मेरे पाक पैगंबर कायनात में तशरीफ लेके आते हैं, आका के आने की देर है, कायनात उजालों से भर जाती है, आका तशरीफ लाते हैं, हुजूर के दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिलती है आपके मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर में एक चांद के मुखड़े वाले बच्चे ने जन्म लिया है। दादा अपना पोता देखने के लिए वहां से दौड़ कर आते, आमना के घर में कदम रखते, दादा ने कदम रखे, खुशबू के झोंके ने इस्तिकबाल किया। अब्दुल मुत्तलिब हैरान होकर पूछते हैं आमना खुशबू लगाई है? आमना फरमाती है अब्बा मैंने खुशबू नहीं लगाई, बेटा अभी तो तेरे शौहर को फौत हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, इद्दत 1 साल हुआ करती थी, साल पूरा नहीं हुआ, खुशबू लगा ली है। अम्मा आमना फरमाती है अब्बा जान खुशबू नहीं लगाई, बेटा अगर आपने नहीं लगाई
گھر پورا خوشبو سے مہک رہا ہے. خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اماں آمنہ بتاتی ہے ابا یہ خوشبو آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے. اور ابا آج کی بات نہیں ہے، اس خوشبو سے میرا رشتہ بڑا پرانا ہے. یہ خوشبو میرے لیے جانی پہچانی ہے، یہ خوشبو میرے لیے نئی نہیں ہے. ابا مجھ سے اگر پوچھتے ہو میں بتاتی ہوں، جب سے میرا لال میرے پیٹ کے اندر آیا میں سانس لیتی تھی، میری سانسوں سے خوشبو آتی تھی، میں بات کرتی تھی میری باتوں سے خوشبو آتی تھی. جب سے میرا لال میرے پیٹ کے اندر آیا مجھے پسینہ آتا ہے، میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے. میرا لعاب ہے تو میرے لعاب سے خوشبو آتی ہے. ابا بات آج سے شروع نہیں ہوئی، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا نکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی تھی تو پتھر نرم پڑ جاتے تھے، درختوں کے نیچے سے گزرتی تھی، درخت کی ٹہنیاں جھک کر سلام کرتی تھی. جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ بھی بول کر کہتے ہیں محمد دی اماں سلام ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابا خوشبو بڑی جانی پہچانی ہے، یہ سفر خوشبو کا نیا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے. جب سے اس آخری پیغمبر نے میرے پیٹ کے اندر جگہ بنائی ہے، جب سے میرا لال میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں تو خوشبو کا مرکز بن گئی ہوں. میری سانسوں سے خوشبو بتا رہی ہے، کوئی آم نہیں آ رہا، میری باتوں کی خوشبو بتا رہی ہے، کوئی آم نہیں آ رہا، میرے پسینے کی خوشبو بتا رہی ہے، کوئی آم نہیں آ رہا. ابا آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آئے میں کنویں پہ جاتی ہوں، میری ہمراہی عورتیں پانی بھرنے کے لیے ڈول کنویں میں پھینکتی ہیں، پھر کھینچنے کے لیے سر جھکا کے پانی کھینچتی ہیں. لیکن ابا جان جب میری باری آتی ہے کنویں کا پانی منڈیر تک اوپر آ جاتا ہے، مجھے ڈول پھینکنا نہیں پڑتا، پھر ڈول کھینچنے کے لیے سر جھکانا نہیں پڑتا. بغیر سر جھکائے میں اپنے حصے کا پانی بھرتی ہوں، واپس پلٹ جاتی ہوں. روایت یہاں پر مکمل ہو گئی ہے، تاریخ دان اس سے آگے خاموش ہو گئے ہیں، محدثین نے اس سے آگے کوئی بات نہیں کی، سیرت نگار اس سے آگے کچھ نہیں لکھ رہے. لیکن خطیب کا ذوق ہے جو یہاں پہ بس نہیں کرتا. میرا دل، میرا عقیدہ، میری سوچ، میری فکر کی پرواز مجھے یہ عقیدہ بتا رہی ہے کہ جس پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے اس پیٹ کے اندر مصطفیٰ کے آنے کے بعد رب اس سر کو جھکنے نہیں دیتا، وہ سر کسی اور جگہ پہ جھکتا نہیں ہے. پھر کنویں پہ سر جھکائے بغیر مطلب پورا ہو جاتا ہے، پانی وصول ہو جاتا ہے. مجھے عقیدہ مل گیا، مجھے عقیدہ اور نظریہ مل گیا کہ جس پیٹ میں محمد مصطفیٰ کی جگہ بن جاتی ہے اللہ اس پیٹ کو جھکنے نہیں دیتا، اللہ اس سر کو جھکنے نہیں دیتا. میرا عقیدہ بن گیا جب پیٹ میں مصطفیٰ ہو سر نہیں جھکتا، تو پھر جب ذہن میں مصطفیٰ ہو دل میں مصطفیٰ ہو. پھر مکہ کی گلیوں میں مار کھا کھا کے صدیق بے ہوش ہو جاتے ہیں، قبیلہ والے اٹھا کے واپس لے کے آتے ہیں، صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے. قبیلے والے پوچھتے ہیں ابو بکر بتا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر تڑپ کے کہتے ہیں مجھے بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے. جب ذہن میں مصطفیٰ ہو دل میں مصطفیٰ ہو پھر سر جھکتے نہیں ہے. پھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کا بوسہ لینے سے پہلے جناب عمر کہتے ہیں حجر اسود فخر نہ کر، عمر نے پتھروں کو عزت دینا چھوڑ دیا ہے. عمر کے ذہن میں مصطفیٰ ہے، دل میں مصطفیٰ ہے، عقیدے میں توحید ہے. عمر نے پتھروں کی پوجا چھوڑ دی ہے. اے حجر اسود فخر نہ کرنا، اگر میرے مصطفیٰ نے تجھے نہ چوما ہوتا آج عمر تجھے قتل نہ چومتا. جب ذہن میں مصطفیٰ ہو دل میں مصطفیٰ ہو پھر 40 دن کا بھوکا عثمان، 40 دن کا
प्यासा उस्मान अपने घर में अहले खाना के सामने शहीद हो जाता है, उसका मुकद्दस लहू कुरान के फलक पे गिरता है। लेकिन उस्मान की गैरत, इस्लाम की जुर्रत, उस्मान की वफादारी दुनिया को कह रही है, जब ज़ेन में मुस्तफा है, दिल में मुस्तफा है, उस्मान का सर क्यों झुक सकता है? फिर तारीख गवाह है, 7 साल की उम्र में नबी का हाथ थामने वाला अली जल मुर्तजा नबी की मोहब्बत में अस्सलात अस्सलात कहते कहते अपनी जान कुर्बान करके शहादत का ताज पहन कर सरखरू होके जाते हैं। लेकिन दुनिया को पैगाम यही दे के जाते हैं, ज़हन में मुस्तफा है, दिल में मुस्तफा है, अली का सर गैरुल्लाह के सामने झुक नहीं सकता। अकीदा बन गया, ज़हन में मुस्तफा हो, दिल में मुस्तफा हो, सर झुकते नहीं है। तारीख उठाइए, तारीख गवाही देगी, शाम का मैदान हो या पूरी दुनिया में कुस्तुनतुनिया का मार्का हो, अमीर मुआविया की जुर्रत, अमीर मुआविया की खैरत, अमीर मुआविया की हैबत, अमीर मुआविया का रोब, अमीर मुआविया का दबदबा दुनिया कुफ्र पे लर्जा तारी करके पैगाम देता है। ज़ेन में मुस्तफा है, दिल में मुस्तफा है, पानी मेरा बनाकर भी लड़ जाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे। अकीदा बन गया है, ज़ेन में मुस्तफा हो, दिल में मुस्तफा हो, तारीख गवाह है, करबला की तपती रेत पर मोहम्मद कुर्बान करके और जिवा करवा के, कासिम शहीद करवा के, अब्बास अलमदार जिवा करवा कर अली असगर अली अकबर को मैदान करबला में पेश करके अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, हुसैन कुर्बान कर देते। फिर एक वक्त आता है हुसैन सर सजदे में रख के अपना सर कटवा देते, लेकिन हुसैन का सर नेज़े की अंगी पे लटका हुआ, उठा हुआ, बुलंद किया हुआ दुनिया को कह रहा है, ज़ेन में मुस्तफा है, दिल में मुस्तफा है, कटा हुआ सर भी झुक नहीं सकता। पैगाम यही है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदाब दस्तर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। ज़ेन में मुस्तफा है, दिल में मुस्तफा है, सर झुकता नहीं है। तारीख से पूछिए, शामली का मैदान है, सर ऊंचा है, बालाकोट के पहाड़ है, सर ऊंचा है, दश्त लैला की वादी है, सर ऊंचा है, कटे हुए जिस्म है, सर ऊंचा है, तोपों के दहानों पे बंदे उलमा है, सर ऊंचा है, अंग्रेज से लड़के शहीद होते उलमा है, सर ऊंचा है। तारीख खत्म नहीं हुई, तारीख मक्का से निकली है, मदीना की तरफ आई है, मदीना से निकली है, शाम की तरफ गई है, शाम से निकली है, करबला की तरफ आई है, करबला से निकली है, शामली पहुंची है, शामली से निकली है, बालाकोट आई है, बालाकोट से निकली है, काला पानी गई है, काला पानी से तारीख खत्म नहीं हुई है, बढ़ती हुई। एक वक्त तारीख ने वो भी देखा जब जंग की धरती पे, घर की चौखट पे अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा कहता हक नवाज जिबा हो जाते, लेकिन हक नवाज का जिस्म, हक नवाज का लाशा दुनिया को कह रहा है, ज़ेन में मुस्तफा है, दिल में मुस्तफा है, फलाफिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। तारीख खत्म नहीं हुई, जंग की धरती पे 26 साल का नौजवान अहमद ने इसारुल कासमी दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, लेकिन गैरत का पहाड़ इसारुल कासमी 26 साल की उम्र में जामे शहादत पी के दुनिया को कह रहा है, ये कदम कदम पे बलाए, ये सवाद कुएं जाना, वो यही से लौट जाए जिसे जिंदगी है प्यारी। तारीख खत्म नहीं हुई, वो भी मौका आया 36 साल की उम्र में फजर की नमाज के बाद मस्जिद की चौखट पे मुख्तार सियाल 36 गोलियां चेहरे और सीने पे खा के अम्मी आयशा
کے دوپٹے پہ قربان ہو جاتے، لیکن دنیا کو کہتا ہے دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے، سنت رسول کی تاریخ بڑھتی ہے، جان سے نکلتی ہے، لاہور پہنچتی ہے، عدالت کے احاطے میں بم کے دھماکے میں مورخ اسلام تاریخ کا بادشاہ جام شہادت لاش کر جاتے، لیکن ضیاء الرحمن فاروقی کا لاشا کہہ رہا ہے جو لکے تو کوہے گرا پہ ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ یہ تاریخ پھر لاہور سے اسلام آباد کی گولڈا موڑ کی سڑکوں پہ دہرائی جاتی ہے، یہ تاریخ اسلام آباد سے چلتی سندھ کی دھرتی پر علی شیر حیدری کا خون لیتی ہے، لیکن جذبہ بلند ہے، جوش بلند ہے، نظریہ بلند ہے، سوچ بلند ہے، کردار بلند ہے، لب و لہجہ اسی طرح ہے۔ تاریخ چلتے چلتے کراچی کی سڑکوں پہ 1 2 3 نہیں ہزاروں ماؤں کے فرزند دیکھتی ہے، جو کٹتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، پوندے سلاسل بھی ہوتے ہیں، لیکن بات ایک ہی ہوتی ہے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلا تھا صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، غلامان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ سامعین محترم، اماں آمنہ فرماتی ہیں ابا خوشبو سے رشتہ بڑا پرانا ہے، نئی بات نہیں ہے، خوشبو جانی پہچانی ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں، پتھر نرم پڑ جاتے ہیں، کنویں پہ آتی ہوں، کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ ابا جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، میں ہر رات کسی نہ کسی نبی کی زیارت کرتی ہوں۔ کئی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام میرے خوابوں میں آ کے کہتے ہیں ابشری یا آمنہ، آمنہ تجھے بشارت ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ آمنہ فرماتی ہے ابا خوشبو سے یہ رشتہ میرا بڑا پرانا ہے، جب میں نے تاریخ کو مطالعہ کیا ہے، سیرت کا مطالعہ کیا ہے، اور بات کا آغاز کرنے کے لیے بات کو ربیع الاول سے چھوڑتا ہوں، اللہ کی قسم اما آمنہ کے یہ بیانات سیرت نگاروں کی لکھی یہ روایتیں مجھے روک کر کہتی ہیں مولوی محمد علیہ السلام کی بات ربیع الاول سے شروع کر کے بہت کچھ چھوڑ رہا ہے، تجھے پتا نہیں۔ آمنہ کا خواب بتا رہا ہے کہ ربیع الاول نہیں تھا، حضور کی بات تھی، پسینے کی خوشبو بتا رہی ہے ربیع الاول نہیں تھا، حضور کی بات تھی، درختوں کے سلام بتا رہے ہیں ربیع الاول نہیں تھا، حضور کی بات تھی، تو سوچا کوئی بات نہیں، جہاں عیسیٰ کی نبوت ختم ہوگی نبی کی سیرت کو شروع کرتا ہوں، لیکن کیا دیکھتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام ابھی دھرتی پہ ہے، زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں، اللہ نے اس تقریر کو قرآن کی آیت بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر نبی کی سیرت پہ ہے، نبی کی صورت پہ ہے، نبی کی عزت پہ ہے، نبی کی عظمت پہ ہے، نبی کی آمد پہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کی تقریر کو مینوال لکھا ہے اور لکھتے ہوئے دنیا کو بتایا ہے اِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ یاد کرو اس وقت کو کہ عیسیٰ ابن مریم تقریر کر رہے تھے کہ اے بنو اسرائیل یاد رکھو میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
तौरात और उससे पहले की किताबों की तस्दीक करता हूँ, वह मुबश्शिरम बिरसूल, और बशारत देता हूँ एक ऐसे रसूल की याती मिन बादी, जो आएगा मेरे बाद में, इस्मुहु अहमद, नाम उसका अहमद होगा। पता चला ईसा अलैहिस्सलाम अभी उठाए नहीं गए, नबी का जिक्र मौजूद है। सोचा कोई बात नहीं, जहां मूसा कलीम की नबुव्वत खत्म होगी, नबी की सीरत का जिक्र छेड़ दूंगा। लेकिन क्या देखता हूं, मूसा कलीम भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। लफ्ज़ यूं है, अल्लाह, नबुव्वत मिली है, बड़ी इज्जत की बात है, रिसालत मिली है, बड़ी बुलंदी की बात है, किताब मिली है, बड़ी इज्जत की बात है। एक दुआ है जो लबे कलीम पे आती है, एक दुआ है जो मूसा के दिल में अंगड़ाइयां लेती है। वो दुआ क्या है? अल्लाह, मुझे आमला के दुर्रे यतीम का उम्मती बना दे। मालूम हुआ मूसा कलीम के दौर में भी मेरे पैगंबर की सीरत मौजूद है। तो सोचा कोई बात नहीं, जहां इब्राहिम खलीलुल्लाह की सीरत खत्म होगी, मैं अपने पैगंबर की बात वहीं से शुरू करता हूं। लेकिन क्या देखता हूं, इब्राहिम खलीलुल्लाह सारे इम्तिहानों से पास होकर काबा तामीर करके जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, दुआ इब्राहिम दुनिया को अल्लाह कुरान में सुना रहे हैं। रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह का खलील जुबान हाल से कह रहा था, रब्बा तूने हुक्म दिया, बदखाने के बुत तोड़ दिए, तेरा हुक्म हुआ, बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी, तेरा हुक्म हुआ, औलाद को बयाबा वादी में छोड़ दिया, तेरा हुक्म हुआ, नारे नमरूद में दीवानावार छलांग लगा दी, तेरा हुक्म हुआ, काबा तामीर कर लिया। आज इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के जरिए दुआ कर रहा है, अल्लाह मजदूरी मांगता हूं। मजदूरी क्या है? रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह वो पैगंबर जिसका चेहरा वजुहा, वो पैगंबर जिसकी जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा, वो पैगंबर जिसकी नजरें मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, वो पैगंबर जिसका सीना अलम नशरह लक सदरक, वो पैगंबर जिसका हाथ यदुल्लाह फौका अयदीहिम, वो पैगंबर जिसके कदमों की मिट्टी ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, वो पैगंबर जिसके बदन का कपड़ा वसियाबत का फताहिर, वो पैगंबर जिसके कंधे की चादर या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो पैगंबर जिसके बदन पे कंबल या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, वो पैगंबर जो मुस्कुराए तो यासीन का नक्शा बन जाए, वो पैगंबर जिसके रुख अनवर की बात आए तो ताहा की तिलावत हो जाए, वो पैगंबर जिसका इसम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वो पैगंबर जिसकी रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो पैगंबर जिसकी मेराज सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वो पैगंबर जिसकी नबुव्वत का राज लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, वो पैगंबर जिसका सिद्दीक वल्लज़ीना माहू, जिसका उमर अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, जिसका गनी रुहमाउ बैनहुम, जिसका अली तराहुम रुक्कान सुज्जदा, जिसका मुआविया अबू सुफियान यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना, जिसकी अज़वाज, जिसकी चारों बनात, जिसकी औलाद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, वो पैगंबर जब बोले तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की तफसीर बन जाए, वो पैगंबर जिसका किरदार इन्नका लाअला खुलुक़ नज़ीर, उस आला पैगंबर को, अल्फा पैगंबर को, ऊंचे पैगंबर को, अल्लाह पैगंबर को, आसम पैगंबर को, अत्यब पैगंबर को, कायनात की रूह पैगंबर को, रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह मेरी झोली में डाल दे कि क़यामत वाले दिन मैं फख्र करूं कि मोहम्मद मेरी नस्ल में से है। पता चला खलील के दौर में भी पैगंबर की बात मौजूद है। सोचा कोई बात नहीं, नूह के पास चलता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम को देखा, कश्ती नूह में सबको सवार करके एक वसीयत करते हैं। नसीहत क्या है? ऐ कश्ती वालों, अगर डर लगे, खौफ महसूस हो, आमना के दुर्रे यतीम पर दरूद पढ़ना, खुदा तुम्हारा डर खत्म कर देगा।
پتہ چلا کشتی نوح میں بھی محمد کا ذکر ہے تو سوچا کوئی بات نہیں، دستبستہ گزارش کرتا ہوں آدم علیہ السلام سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، آدم علیہ السلام سے تخیلات کی صورت میں سوال کیا، آپ سے پہلے بشر کوئی نہیں، آپ سے پہلے نبی بھی کوئی نہیں، آپ سے پہلے خلیفہ بھی کوئی نہیں، آپ بتائیں میرے پیغمبر کا ذکر، آپ بتائیں میرے پیغمبر، آپ بتائیں میرے پیغمبر کی ناتے آدم علیہ السلام بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں، آنکھ کھولی تو اللہ کے عرش پہ لفظ محمد تھا، جنت کی سیر کی حوروں کے ترانوں میں لفظ محمد تھا، زمین پہ پہنچا دعا کی بخشش کے لیے لفظ محمد تھا، تو پھر کیوں نہ کہوں تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، عزا میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خود بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان امام الانبیاء، شان ساقی کوثر، شان شافی محشر، نعرہ تکبیر۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، سبحان اللہ۔ وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بتھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اہل ایمان، آپ کو مبارک ہو جس سٹیج سے آپ وابستہ ہیں، یہ تمہیں توحید کا درس بھی دیتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا دفاع بھی سکھاتے ہیں، اصحاب محمد و آل محمد کی محبت بھی دیتے ہیں۔ نبی کا یارانہ اور نبی کا گھرانہ دونوں ہمارا ایمان ہے، دونوں ہمارا ایمان ہے، جن پر چادر تطہیر کا سایہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضور نے چادر تطہیر پھیلائی، نیچے کون ہے؟ حضرت علی، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدنا حسن، سیدنا حسین، جن پر نبی کی چادر کی چھاؤں ہیں وہ بھی شان والے، جن پر گنبد خضرا کی چھاؤں ہے وہ بھی شان والے۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر الفاروق۔ جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی پاک، جس کی گود میں نبی سوئے وہ ابو بکر بھی پاک ہے۔ جس کو بلا کر حضور نے مصلی دیا وہ ابو بکر بھی شان والا، اور جس کو بلا کر حضور نے جھنڈا دیا وہ علی بھی شان والا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ طبیعت چونکہ ناساز تھی، قاری صاحب کا حکم تھا کہ تقریر نہ بھی کرنے کا موقع ملے، آپ نے آنا ضرور ہے، تو میں حاضر ہوا۔ اللہ آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائے، اور اس درسگاہ کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد رکھیں۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کی پوجا کے مرکز، مسلم کا مگر قبلہ کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا۔ وما علینا تمام ساتھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم اد دیوننا واقض حاجاتنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ الہ العالمین،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما، عافیت اور سہولت والا معاملہ فرما، ہمارے اس جمع ہونے کو تو قبول فرما۔ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ان کو اس پر عمل کرنے کی اور موت تک اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، ضرورتیں اپنی غیبی خزانوں سے حل فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان جہاں کہیں بس رہے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصاً اس وقت فلسطین کے مسلمان الہ العالمین بڑے پریشان ہیں، ان کی تو مدد فرما، نصرت فرما۔ الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرما، آپ کی کامل اتباع نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی، علماء کرام کی، خانقاہوں کی، دین سے وابستہ لوگوں کی، الہ العالمین سب کی تو حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المبلغین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا